اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جس صفات اسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ نام ہے المنعم جل شانہ۔ اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ منعم نعمت عطا فرمانے والا، اور یقیناً نعمت عطا فرمانے والا خالق حقیقی ہی ہے۔ جب یہ صفت خالق حقیقی کے اسم کے طور پر کہی اور بولی جاتی ہے تو المنعم جل جلالہ کہا جاتا ہے۔ المنعم کے معنی ہر لمحہ ہر جانب سے عطا فرمانے والا یقین کیا جاتا ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں اور بائیں سے عطا اور بخشش فرمانے والا، جس کے بخشنے اور عطا کرنے کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا۔ المنعم جل جلالہ کا نعمت سے اور نعمت طلب کرنے والے سے ایک نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے کہ وہ مانگے بنا ہی دیتا ہے اور ہمیشہ دیتا رہتا ہے، مسلسل عطا فرماتا ہے، عطا فرمانے سے رکتا نہیں، اور لینے والا لیے بنا زندہ نہیں رہتا بلکہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دینے والا دیے چلا جاتا ہے اور لینے والا لیے چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، لیکن انسان ازل اور ابد سے ہی ناواقف ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ازل کب سے ہے اور ابد کیا ہے، بس وہ شک میں مادر سے لے کر لاحد کے اندھیروں تک اور پھر حساب و کتاب میں آخری فیصلے تک اس کے رحم و کرم کا، اس کی بخشش و عنایات کا، اس کے عفو درگزر کا طلبگار ہے۔ وہ محتاج ہے منعم حقیقی کے عطا فرمانے کا، جس کے بغیر کوئی زیرو سانس تک نہیں لے سکتا۔ اس زمین پر، آسمانوں میں اور زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے لمحہ لمحہ اس منعم حقیقی کی محتاج ہے، جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ پہلا سانس آنے سے پہلے اس کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آخری سانس تک جاری رہتا ہے، اور ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن چونکہ بندہ ان نعمتوں کی قدر و قیمت پر غور نہیں کرتا، لہٰذا وہ شکر بھی نہیں ادا کرتا، حالانکہ انہی نعمتوں کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑاتا اور مانگتا ہے۔ جب جس شے کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی، صحت کی، دولت، عزت، شہرت، کامیابی، غرض کے ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر شے اسی منعم حقیقی سے مانگتے ہیں۔ لیٹتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے یہی دعا ہوتی ہے اور یہی گزارش، لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے اور منعم حقیقی کو بھی۔ منعم حقیقی کی نعمتیں کائنات کی ابتدا سے اس کی انتہا تک انسان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ انسان کی مہیر التخلیق، آنکھ، کان اور دل کے ذریعے علوم بخشنا، عقل سلیم عطا کرنا، مسجود الملائک کا رتبہ، اس کی جنس کا ایک ساتھی تخلیق فرما دینا، خطا پر عفو درگزر، توبہ کے الفاظ کا القاء فرمانا، شیطان جیسے دشمن سے آگاہ فرمانا، زمین پر اتارنا، اتارنے سے پہلے آخرت اور حساب کتاب کی خبر دینا، زمین پر انسان کو آباد کرنا اور اس کی نسل چلانا، باپ کا رتبہ اور ماں کا مقام متعین فرمانا، رشتوں کا تقدس اور محنت کے اصول بتانا، اس کی ہدایات کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مابعوث کرنا، مسلسل ہدایت دینا، اس ہدایت کو صراط مستقیم بنا دینا اور اس پر چلنے والوں کو نجات عطا کرنا، عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے اجتناب کی اور تعلیم کے ساتھ عمل کی ہدایت دینا، زمین پر اپنے مقدس گھر کو انسان کا مرکز بنا دینا، انسان کے لیے ٹھکانہ، لباس اور خوراک کا بہترین انتظام کرنا، اس کے خاندان، قبیلہ بنانا، نسلوں کا سلسلہ قیامت تک کے لیے شروع کر دینا، اسے نسل سے طاقت عطا کرنا۔ انسان کبھی غور ہی نہیں کرتا، اگر ذرا بھی عقل کو استعمال کرے تو دیکھ لے کہ کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے ایک فرد پر بھی احسان فرمایا اور قوموں پر بھی نعمتیں عطا کر کے احسانات کیے۔ ایک جگہ اخوت اور جانثاری جیسی نعمت کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو،
اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اس نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کرنے کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، جو تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے لیے سخت آزمائش تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت بخشی، انہیں بادلوں کا سایہ، پانی کے چشمے اور من و سلوہ عطا کیا، لیکن وہ اکثر اللہ کی حکم عدولی ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بار بار ہدایت دی۔ انسان فطرتاً احسان فراموش اور دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کا عادی ہے، لہٰذا شرک کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے قانون میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے جس کی بخشش نہیں۔ ان آیات میں ایسے ہی لوگوں پر عطا کردہ نعمتیں انہیں یاد دلائی جا رہی ہیں اور فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں بنائیں، اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر ان احسانات کے بعد یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے اختیار میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق پہنچنا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ یہ کام ہی کر سکتے ہیں۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ انسان کا تصور اپنی بے بسی کے بارے میں جہاں تک رسائی نہیں پا سکتا، اس کیفیات کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں خود ہی فرما دی، اور اسے اس کی مجبوری اور لاچاری کے بارے میں جس کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی اس طرح سے بتایا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے کے لیے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو بار بار اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور ہدایت فرماتا ہے کہ اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کائنات میں عطا فرمائی گئی ہیں، مگر ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ خشیت الہی کے ساتھ زندگی گزار کر، فنا کی راہ سے گزر کر، دوبارہ دربار الہی میں حاضر ہونے کے بعد ان نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب میں سب سے پہلے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے طرز عمل پر پکڑ لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح قوموں سے اپنی نعمتوں کو واپس چھین لینے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ زمین پر انسان کو اقتدار اور پھر غلامی، پھر اقتدار اور پھر غلامی کا سلسلہ انسان کا اپنے طرز عمل کو بدل دینا ہے۔ عیش و عشرت میں بہک جانا، آرام طلبی، زرپرستی اور احکامات الہی سے بے پرواہی جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں، اسے بلندی سے پستی کی طرف لے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ صورتحال کسی ایک فرد کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ سب کچھ چھین لے جو اسے دیا تھا، الغرض کہ اللہ کی جانب سے نعمتوں کا نزول اور ان کا تھم جانا انسان کے باعمل ہونے اور اپنے رب کے احسانات کو ماننے پر بہت حد تک منحصر ہوتا ہے۔ فرد واحد ہو یا قوم، انہیں بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کا کوئی عمل یا کوئی قول اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری کا سبب تو نہیں بن رہا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی ناشکر گزاری سخت ناپسند ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کے بے شمار انداز ہیں۔ اس نے انسان کو جو صلاحیتیں بخشی ہیں، انہیں دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اس نے جو دولت دی ہے اس میں اس کے ان ضرورت مند بندوں کو شامل رکھنا جو اس سے محروم ہیں،
خشیت الہی عمل کی بنیاد ہو تو انسان ایسے گناہ نہیں کر سکتا جن سے باری تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ وہ ہر لمحہ ہر ساتھ اپنے عمل اور قول سے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے غضب سے بچنا چاہے گا، جس کا اظہار اس نے اس طرح فرمایا ہے: بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور یہ بھی انہی سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو اپنی شقاوت سے بدل دیتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کیسی سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کا ایک بدترین انداز یہ بھی ہے کہ انسان اس کے احکامات کو چھپائے اور اپنی برائی کو برائی نہ سمجھے، بلکہ اپنے گناہوں کی تاویلیں گھڑنے لگے، انہیں درست ثابت کرنے پر تل جائیں اور لوگوں سے وہ کرائیں جو وہ خود کرنا چاہتے ہوں۔ اس بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے: حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے ہرگز بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔